بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا نیکیوں کا حساب قیامت میں آسان ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی سے کیا گیا عمل زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ نیکیوں کو باقاعدگی سے کریں چاہے چھوٹی ہوں۔ سوال: کیا غصہ کرنا ہمیشہ گناہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی آگ ہے اور غصے کو قابو پانا ایمان کی علامت ہے۔ غصہ کرنا فطری ہے لیکن اسے قابو کرنا فرض ہے۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچا اور امین ہو؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امین اور سچا مسلمان جنتی ہے۔ صداقت ایمان کی بنیاد ہے۔ سوال: کیا کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ شیطان کا پتہ ہے، جھوٹ کبھی جائز نہیں۔ سوال: کیا والدین کی خدمت کرنا اسلام میں اہم ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ سوال: کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سب کے ساتھ عدل اور حسن سلوک فرض ہے، لیکن قریبی دوستی اور رازداری میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دین پر اثر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سوال: کیا قرض لینا حرام ہے؟ جواب: قرض لینا حرام نہیں اگر ادائیگی کا وعدہ پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنا نیکی ہے لیکن سود لینا حرام ہے۔ سوال: کیا طلاق کا حل ہمیشہ ہی علیحدگی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق بدترین چیز ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، اس لیے اس سے بچو، پہلے صلح کرو اور کوشش کرو۔ سوال: کیا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے؟ جواب: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقین اور صبر ضروری ہے۔ سوال: کیا اللہ سے سوال کرنا یا گڑ گڑانا جائز ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اللہ سے گڑ گڑانا دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا غسل جنابت فرض ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل جنابت کیا اور نماز پڑھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل جنابت فرض ہے۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، دعا والدین کی عمر دراز کرتی ہے۔ سوال: کیا روزانہ صدقہ دینا لازم ہے؟ جواب: صدقہ نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ تھوڑا صدقہ کرے وہ رزق میں برکت پائے گا، لازم نہیں مگر مستحب ہے۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ سوال: کیا کسی کو معاف کرنا بھی عبادت ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، معافی دین کی روح ہے۔ سوال: کیا نماز میں خشوع اور خضوع ضروری ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ خشوع ضروری ہے کیونکہ یہ دل کی حالت ہے۔ سوال: کیا کسی بیمار کے پاس جا کر دعا کرنا افضل ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی بیمار ہوں تو ان کے پاس جا کر دعا کرو۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توکل اللہ پر رکھو اور کوشش کرو۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ عام طور پر گردوں یا مثانے کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔
بعض اوقات جسم پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ عام طور پر الرجی، کان کے انفیکشن یا صفائی کی کمی کی علامت ہے۔ سوال: عورت کی ٹھوڈی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ ہارمونز ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: آم کھانے کے فوراً بعد کیا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: آم کھانے کے فوراً بعد برف والا ٹھنڈا پانی پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پیٹ کی تیز خرابی یا بعض صورتوں میں دل پر بوجھ پڑتا ہے، اس لیے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال: نہانے میں دیر لگانے والی عورت میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جواب: روایات کے مطابق جو عورت نہانے میں بلا وجہ دیر لگاتی ہے اسے کاہلی، وقت کا ضیاع اور صفائی میں لاپرواہی کی عادت سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس کی شخصیت پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ سوال: کس عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: ایسی بات شریعت میں کسی صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں، یہ عوام میں پھیلی غلط روایت ہے۔ گناہ معاف ہونے کا تعلق توبہ اور نیک اعمال سے ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے گھر میں مصیبت آتی ہے؟ جواب: اسلام میں ایسی کوئی نماز نہیں جس کے پڑھنے سے مصیبت آئے۔ تمام نمازیں برکت اور رحمت کا سبب ہیں، یہ محض بے بنیاد بات ہے۔ سوال: مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: یہ ضروری نہیں کہ والدین کا خواب میں آنا یا نہ آنا کسی خاص بات کی علامت ہو، کبھی یہ اللہ کی حکمت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی ذہن کی کیفیت پر۔ سوال: آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی ہر وقت پڑھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کا تصور غلط ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور ہر حال میں باعث برکت ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ کوئی خاص علامت نہیں بلکہ کھانے کے دوران بے دھیانی یا جلدی میں چبانے کی وجہ سے زبان کا دانتوں میں آ جانا ایک عام بات ہے۔ سوال: کیا نیکیوں کا حساب قیامت میں آسان ہوتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی سے کیا گیا عمل زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ نیکیوں کو باقاعدگی سے کریں چاہے چھوٹی ہوں۔ سوال: کیا غصہ کرنا ہمیشہ گناہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی آگ ہے اور غصے کو قابو پانا ایمان کی علامت ہے۔ غصہ کرنا فطری ہے لیکن اسے قابو کرنا فرض ہے۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سچا اور امین ہو؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امین اور سچا مسلمان جنتی ہے۔ صداقت ایمان کی بنیاد ہے۔ سوال: کیا کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا کبھی جائز ہو سکتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ شیطان کا پتہ ہے، جھوٹ کبھی جائز نہیں۔ سوال: کیا والدین کی خدمت کرنا اسلام میں اہم ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ سوال: کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سب کے ساتھ عدل اور حسن سلوک فرض ہے، لیکن قریبی دوستی اور رازداری میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ دین پر اثر نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ سوال: کیا قرض لینا حرام ہے؟ جواب: قرض لینا حرام نہیں اگر ادائیگی کا وعدہ پورا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرنا نیکی ہے لیکن سود لینا حرام ہے۔ سوال: کیا طلاق کا حل ہمیشہ ہی علیحدگی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلاق بدترین چیز ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، اس لیے اس سے بچو، پہلے صلح کرو اور کوشش کرو۔ سوال: کیا اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے؟ جواب: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقین اور صبر ضروری ہے۔ سوال: کیا اللہ سے سوال کرنا یا گڑ گڑانا جائز ہے؟
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے، اللہ سے گڑ گڑانا دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سوال: کیا غسل جنابت فرض ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل جنابت کیا اور نماز پڑھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ غسل جنابت فرض ہے۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، دعا والدین کی عمر دراز کرتی ہے۔ سوال: کیا روزانہ صدقہ دینا لازم ہے؟ جواب: صدقہ نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روزانہ تھوڑا صدقہ کرے وہ رزق میں برکت پائے گا، لازم نہیں مگر مستحب ہے۔ سوال: کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا؟ جواب: جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ سوال: کیا کسی کو معاف کرنا بھی عبادت ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، معافی دین کی روح ہے۔ سوال: کیا نماز میں خشوع اور خضوع ضروری ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ خشوع ضروری ہے کیونکہ یہ دل کی حالت ہے۔ سوال: کیا کسی بیمار کے پاس جا کر دعا کرنا افضل ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی بیمار ہوں تو ان کے پاس جا کر دعا کرو۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توکل اللہ پر رکھو اور کوشش کرو۔ سوال: نہاتے وقت پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ عام طور پر گردوں یا مثانے کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات جسم پر ٹھنڈا پانی پڑنے سے بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ عام طور پر الرجی، کان کے انفیکشن یا صفائی کی کمی کی علامت ہے۔ سوال: عورت کی ٹھوڈی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ ہارمونز ان بیلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: آم کھانے کے فوراً بعد کیا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: آم کھانے کے فوراً بعد برف والا ٹھنڈا پانی پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پیٹ کی تیز خرابی یا بعض صورتوں میں دل پر بوجھ پڑتا ہے، اس لیے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال: نہانے میں دیر لگانے والی عورت میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جواب: روایات کے مطابق جو عورت نہانے میں بلا وجہ دیر لگاتی ہے اسے کاہلی، وقت کا ضیاع اور صفائی میں لاپرواہی کی عادت سمجھا جاتا ہے اور یہ اس کی شخصیت پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ سوال: کس عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: ایسی بات شریعت میں کسی صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں، یہ عوام میں پھیلی غلط روایت ہے۔ گناہ معاف ہونے کا تعلق توبہ اور نیک اعمال سے ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے گھر میں مصیبت آتی ہے؟ جواب: اسلام میں ایسی کوئی نماز نہیں جس کے پڑھنے سے مصیبت آئے، تمام نمازیں برکت اور رحمت کا سبب ہیں، یہ محض بے بنیاد بات ہے۔ سوال: مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جواب: یہ ضروری نہیں کہ والدین کا خواب میں آنا یا نہ آنا کسی خاص بات کی علامت ہو، کبھی یہ اللہ کی حکمت پر بھی ہوتا ہے اور کبھی ذہن کی کیفیت پر۔ سوال: آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی ہر وقت پڑھنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کا تصور غلط ہے کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور ہر حال میں باعث برکت ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: یہ کوئی خاص علامت نہیں بلکہ کھانے کے دوران بے دھیانی یا جلدی میں چبانے کی وجہ سے زبان کا دانتوں میں آ جانا ایک عام بات ہے۔